جن لوگوں پر حج فرض ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ اسلام اور ایمان کو ہم الگ الگ کریں تو تفصیل لمبی ہو جائے گی. آپ موٹا موٹا سمجھیں کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 بنیادیں ہیں. توحید کے تعلق اندر سے اب 4 چیزیں باہر کی ہیں، ایک نماز اور دوسرا روزہ، یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. لیکن زکوٰۃ اور حج صرف پیسے والے مسلمانوں پر فرض ہے. حج کے ساتھ کچھ شرطیں اور بھی ہیں. جن لوگوں پر بھی حج فرض ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، اور کوشش کریں کہ اولین فرصت میں حج کر کے آئیں، حج کو ٹالے نہیں. خدا نہ خواستہ 2 باتیں ہیں، اگر ہم نے حج کو ٹالا کسی وجہ سے کہ اگلے سال جائیں گے یا اس کے بعد جائیں گے اور اللہ معاف کرے ہماری موت آ گئی تو ایک فرض ہمارے ساتھ چلا گیا جس کا گناہ بہت سخت ہے. دوسرا ایک آپ کو فقہی مسئلہ بتلاؤں میں. دیکھیے کب حالات کس کے بگڑ جائیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کاروبار کس کا چوپٹ ہو جائے، دینے والا کب لینے والا بن جائے، محلوں میں رہنے والے کب زمین پر آ جائیں، اللہ جانے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں فقہی مسئلہ بتلا رہا ہوں آپ کو. میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے 2017 میں مجھے اس اللہ نے توفیق دی، میں حج کر کے آیا. حالانکہ مجھ پر حج بہت پہلے سے فرض تھا، پیسہ اللہ نے اتنا دے رکھا تھا، لیکن میں اس گناہ کا مرتکب ہوا کہ بیٹی چھوٹی ہے، یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے. اللہ سے دعائیں مانگتا اور اللہ نے زندگی دی، خیر اللہ نے اس کا فرض ادا ہو گیا، اللہ کا احسان ہے. ایک مسئلہ سمجھیے، اس وقت جو مسائل ہیں، کورونا سے پہلے ہمارے درمیان سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو مالدار تھے. کورونا سے پہلے بعض ایسے لوگ تھے ان کی ماہانہ کئی لاکھ روپے کی انکم تھی. ان پر گویا کہ کورونا سے پہلے حج فرض تھا. آپ مسئلہ سمجھیے ذرا سا، کتنا نازک مسئلہ ہے، ہم لوگ کتنے ہلکے میں اس کو لے لیتے ہیں. حج فرض تھا، انہوں نے حج کو ٹالا، اگلے سال جائیں گے یا اس کے بعد جائیں گے. جو سخت گناہ ہے اللہ معاف کرے، وہ گناہ میں نے بھی کیا. خیر اللہ نے خیر مجھے توفیق دی، میں تو فارغ ہو گیا. لیکن جن لوگوں کی یہ مثال سمجھیے جن پر حج فرض تھا کورونا سے پہلے، وہ صاحب حیثیت تھے، آج وہ غریب ہو گئے، ان کا کاروبار بند ہو گیا، ان کی نوکری چھوٹ گئی، کچھ بھی ہوا بہر کہ وہ غریب ہیں. اب میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن آپ مسئلہ سمجھیے. آج اب ان کے پاس اتنا بھی سرمایہ نہیں ہے کہ وہ نیا کپڑا خرید سکیں، بچوں کی اچھے اسکولوں میں تعلیم کا بندوبست کر سکیں، لیکن اس کے باوجود حج ان پر فرض آج بھی ہے. چاہے وہ قرض لے کر جائیں، چاہے گھر بیچ کر کے جائیں. کیونکہ جب فرض تھا، جب حالات تھے، تو آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ اب معاف نہیں ہے. ایک شخص وہ جو شروع سے غریب تھا اس پر حج فرض نہیں تھا، آج بھی نہیں، کوئی بات نہیں، وہ نہیں جائے گا، کوئی گناہ نہیں. آج ایک انسان غریب ہو گیا ہے لیکن کل مالدار تھا، کل اس پر حج فرض تھا، تو آپ چاہے جیسے جائیے، اب آپ کو فرض ادا کرنا ہے، وہ معاف نہیں. یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے. اس لیے جو لوگ اللہ سے دعا کریں کہ پہلی فرصت میں جائیں حج کرنے، کسی بھی طریقے سے. حج پہ جانے نہ جانے پر جن پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے اور وہ حج پر نہیں جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں صرف ایک بات بتا دوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اور اللہ نے کیا کہا. آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لفظ خاص ہوتے ہیں کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص سسٹم کے لیے، لیکن وہ کبھی کبھی کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بتلا دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ کافر ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی پوری تعریف ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن حج چونکہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر ایک شخص حج فرض ہو جائے اور اس کے بعد بھی حج پر نہ جائے تو قرآن مجید نے اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے. اگرچہ وہاں ترجمہ دوسرا کیا جائے گا، لیکن اس گناہ کی شریعت اور اس کی جو ہے اس کی گہرائی کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے کفرہ کا لفظ استعمال کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو حج نہ کرے
حج میں ٹال مٹول کرے، اس کی اہمیت کا عملی طور پر انکار کرے، ترجمہ یہ ہوگا، لیکن لفظ کفر آیا وہاں، اس لیے ایک تو اس لفظ سے لفظ کی کیا، اس کی یہ لفظ کتنا خطرناک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک بات سمجھ لیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس پر اللہ نے حج فرض کیا اور اس کے باوجود وہ حج پر نہیں گیا، اب آگے سمجھیے آپ نے کیا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، جس سے ہم کہتے ہیں نا بھاڑ میں جاؤ، یعنی اب میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ تو وہی کہوں گا جو حدیث میں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ آپ سمجھیے کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک استاد ایک بچے کو ایک بار دو بار تین بار سمجھاتا ہے، بعد میں کہتا ہے بھاڑ میں جاؤ، مجھ سے مطلب نہیں، پڑھو چاہے نہ پڑھو، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ بچہ اب بالکل برباد ہو گیا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاڑ میں جاؤ کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں اس کو خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں، آپ نے اس سے خطرناک لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ نے کہا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ جب حضور کسی کے سلسلے میں گئے تھے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں اس کی کایا کیسے پوری ہوگی، اس کا نظام کیسے وہ مکمل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز، جو سب سے پہلی چیز یہ کہ جن لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے وہ خدا کے واسطے اولین فرصت میں اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔